بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی؟ محرم کے آغاز سے ہی بحث و مباحثہ کا آغاز بہت ہی ترش و روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے سوالات جو امام حسین علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو کہ خود کو اہل علم یا انسانیت کے پیروکار کہتے ہیں۔ اگر تو آپ اہل علم ہیں تو یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ برسوں سے مختلف عقائد کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو در حقیقت یہی سوچتا ہوگا کہ اس کو قتل کر کے گویا میں نے دنیا فتح کر لی۔ بحث و مباحثہ میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ مد مقابل کا سچ بھی ضد اور انا کے باعث جھوٹ لگتا ہے۔ ان موضوعات میں ایک موضوع یہ ہے کہ کربلا اقتدار کی جنگ تھی، لیکن دیکھا جائے تو جنگ کربلا کردار کی جنگ تھی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اقتدار کے لیے جنگ کی ہوتی تو یہ مدینہ میں رہ کر زیادہ آسان تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر خواتین کو لے کر جانا امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی مشکل فیصلہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے مقابلے مباہلہ میں اپنے اہل بیت علیہ السلام کو لے کر گئے، جن میں امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور جھوٹوں پر لعنت کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے۔ عیسائی اہل معرفت تھے کہ ان ہستیوں کی تکریم میں جھک گئے اور نبی پاک سے امان مانگے، مگر دوسری جانب یزید ملعون جو خود کو مسلمان کہتا تھا، نہ تو قرآن پہ ایمان رکھتا تھا، وحی اور رسالت کا بھی انکاری تھا۔ اس کا کردار ایسا تھا کہ اسے مسلمان تو دور انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ کوفہ والے اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے کیونکہ یہ وہی سب اعمال انجام دے رہا تھا جو ایک زمانہ میں کفار انجام دیا کرتے تھے۔ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو امداد کے لیے خطوط لکھے۔ انہی خطوط کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کی مدد کا ارادہ کیا، مگر یزید نے ابن زیاد کے ذریعے سفیر حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو قتل کروایا اور پھر ان کوفیوں کو پیسے دے کر خرید لیا اور کچھ لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے کر چپ کروا دیا گیا۔ قاضی کو خرید کر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کروایا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوں زادہ پر ظلم ڈھائے گئے، تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی، اور کہا کہ آج میں نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، جبکہ جنگ میں کبھی بھی دونوں فریقین ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک حق اور دوسرا باطل پر ہوتا ہے، تو اب جنگ بدر میں کون حق پر کون باطل پر تھا، اس کا اندازہ فریقین کے کردار کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے۔ کربلا میں بھی کرداری تقابل ہی نتیجہ خیز ثابت ہوگا، مگر پھر بھی جس کے نظریات ہی باطل کی پیداوار ہو وہ اسی کا ساتھ دے گا، اور حق پیش ہونے کے باوجود بھی وہ باطل کو ہی درست کہے گا۔ آج بھی یزید کی باقیات ہے جو اس کے دفاع کے لیے سرگرم ہے، جبکہ اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے یزید کے مرنے کے بعد امام زین العابدین کو اقتدار کی پیشکش کی، مگر انہوں نے ٹھکرا دی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کبھی بھی تخت و تاج کا حصول نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول ہادی ہیں، اور ہادی کا مقصد ہدایت اور خدا کے پیغام کو پھیلانا ہے، جبکہ یزید جیسے باطل عقیدہ لوگ دنیا کی ہوس میں خدا کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی ہوس کو بے نقاب کرنے کے لیے کربلا کو منتخب کیا۔ اس جنگ
جنگ میں حق و باطل واضح ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے منافقت کا پردہ چاک کر دیا۔ کیا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن حق پر ہو سکتا ہے؟ کیا بچوں اور خواتین پر ظلم کرنے والا انسان کہلانے کے لائق ہے؟ ایسے بہت سے سوال امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام سے نہ مسلمان بلکہ ہندو، عیسائی اور کچھ اہل دل ملحد بھی محبت کرتے ہیں۔ حق و باطل کی یہ لکیر در حقیقت اسلام اور کفر کی ہی نہیں بلکہ انسانیت اور یزیدیت کی لکیر ہے، اور آج بھی انسانیت دو دروں میں تقسیم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔